نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کھاتے جی؟ میدا تو نہیں کھاتے تھے، جو کھاتے تھے، بارلے۔ ساری زندگی آپ نے جو کا استعمال کیا۔ اب جو کے کچھ فوائد بھی سن لیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہم جو کے استعمال پر آ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں برسوں سے الحمدللہ جو کا آٹا آتا ہے، جو کی روٹی۔ آج صبح بھی ناشتے میں الحمدللہ جو کی روٹی کھائی، رات کو انشاءاللہ تعالی کھانے میں انشاءاللہ تعالی جو کی روٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ انسان بنا لیتا ہے، ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور ٹیسٹ کیا، صحت زیادہ قیمتی ہے یا ٹیسٹ؟ تو انسان ہمت کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے نبی علیہ السلام کو دعوت پہ بلایا اور انہوں نے کیا کیا، جو کی روٹی اور کدو کا سالن، جو کی روٹی اور کدو کا سالن پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے تو مجھے بھی وہ محبوب ہو گئے، تو جو کی روٹی نبی علیہ السلام کھاتے تھے۔ جو کے استعمال کے کئی طریقے جو عہد رسالت میں تھے اس کو ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، پھر اس کے کچھ سائنسی فائدے دیکھ لیتے ہیں، پھر وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اب ذرا کچھ احادیث سن لیجئے، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں سے کوئی گھر والا بیمار ہو جاتا، بخار ہو جاتا، تو آپ اس کو جو کا حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا چیز؟ جو کا حریرہ۔ چنانچہ حریرہ تیار کیا جاتا، پھر آپ اس کہتے ہیں اس حریرے کو پی لو، اور پھر فرماتے یہ رنجیدہ دل کو قوی کرتا ہے، رنجیدہ دل کو قوی کرتا ہے، ہمارے دل کو دھو دیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کے گرد و غبار کو پانی سے دھو لیتے۔ چہرے پہ مٹی پڑی ہو، پانی سے دھل جائے گا، تو یہ دل کو اس طرح دھوتا ہے، جو کا حریرہ۔ ایک اور روایت سن لیجئے، بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا، خاندان میں قریبی، تو عورتیں تعزیت کے لیے آتی، پھر وہ چلی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حریرہ کے تیار کرواتے، صحابیات جو ہیں امہات المومنین حریرہ ہانڈی پر چڑھا دیتی۔ جب حریرہ تیار ہو جاتا تو پھر سرید بنائی جاتی، اور سرید کے اوپر حریرہ ڈال دیا جاتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے امہات المومنین اس کو کھایا کرتی تھیں، اور کہتی ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ حریرہ مریض کے دل کو قوی کرتا ہے اور رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہ حریرہ بنتا کیسے ہے بتا دوں جی؟ بنا کے لائیں گے؟ یہ تو پتہ لگ جائے گا کون بنا کے لاتا۔ چلیں ویسے ہی بتا دیتے ہیں، نہ بنا کے لائیں کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، حریرے میں 3 چیزیں ہیں جی، دودھ، شہد اور جو کا آٹا۔ دودھ، شہد اور جو کا آٹا، یہ 3 اس کے بنیادی انگریڈینٹس ہیں۔ اب کون سی چیز کتنی ڈالنی ہے بھائی یہ مجھے نہیں پتا، مجھے واٹس اپ کر کے یہ نہیں پوچھنا جی دودھ لیا تھا وہ یہ ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا، تو ایسی کوئی بات مجھ سے دوبارہ نہیں پوچھنی۔ بنا کے لانا ہو تو میں چیک کر کے بتا دوں گا کہ کیسے۔ ایک جگہ نا 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو کوئی تیسرا گزرا، ہمیں کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بھائی 2 طرح کے حلوے ہیں، مطلب یہ کہہ رہے بادام کا حلوہ اچھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گاجر کا اچھا ہوتا ہے، آپ بتا دیں کون سا ہوتا ہے؟ کہ بھائی ایسے تو فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک دونوں نہ آئیں تو کیسے فیصلہ ہو جائے گا؟ اب ایک نے بادام کا تیار کیا ہوتا ہے، ایک نے گاجر کا، اس کے سامنے رکھ دیے، اب وہ یہ بھی کھائے یہ بھی کھائے یہ بھی کھائے، آدھا آدھا کھا گیا۔ وہ بھائی فیصلہ کب کرو گے؟ اس نے کہا یہ چمچہ ادھر کھاتا ہوں دلیل بڑی مضبوط آتی ہے، وہ کھاتا ہوں وہ اپنا مضبوط دلائل دیتا، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، حریرے میں 3 باتیں کیا بتائیں؟ 3 چیزیں، دودھ، شہد اور جو کا آٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ تلبینہ بیمار دل کو تسکین اور قوت دیتا ہے اور بعض غموں کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ یہ مضبوط کرتا ہے جسم کو، صحت کو اور دلوں کو، غموں کو دور کرتا ہے، تو یہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ اس حریرے کو کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، جو کا آٹا، جو یا جو کا آٹا ایک، اور دودھ، اور تیسری چیز شہد ملانا چاہیں تو تلبینہ میں کیا چیز ہے جی؟ جو کا آٹا، دودھ اور شہد، یہ صحت کے لیے بڑا مفید، تھکن کے لیے بڑا مفید۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں نبی علیہ السلام کو جب بتایا جاتا کہ فلاں شخص کے پیٹ میں تکلیف ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا، تو فرماتے تمہارے پاس یہ مفید ترین چیز اناج تلبینہ ہے تو صحیح، اسے کھلاؤ۔ فرماتے میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے،
یہ پیٹ کو اس طرح دھو کر صاف کر دیتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر مٹی وغیرہ اتار لیتا ہے۔ تو ایک حریرہ اور ایک تلبینہ، یہ دو چیزیں آ گئیں۔ اب دیکھتے ہیں لے کے کون آتا ہے۔ اب جو کے بارے میں چند باتیں سن لیجیے۔ اس کو بارلے کہتے ہیں جی انگلش میں۔ جو کے اندر نا فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ قبض کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، اور بلڈ پریشر جو ہے نا، بلڈ پریشر نہیں، بلڈ کا جو شوگر لیول ہے اس کو یہ کنٹرول کرنے میں کامیابی سے انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو جو کے اندر فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، قبض کو ٹھیک کرتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ کولیسٹرول بھی دو طرح کے نا، تو اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہے، بہترین ہے۔ بلڈ شوگر کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا وزن کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے۔ انسان کا جو ڈائجیشن، یہ جو نظام ہاضمہ انہضام، اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کا پانی پینا، جو کو ابال کر اس کا پانی پینا، یہ بہت ساری جو کڈنی کی انجریز ہوتی ہیں نا، کڈنی کے بہت سارے مسائل کو یہ دور کر دیتا ہے، دل کی بیماریوں سے اور شوگر سے بچاتا ہے، اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ ایک جو کے اندر اتنے فائدے ہیں۔ تو ہم میں سے شاید کوئی ایسا بھی ہو جس نے کبھی جو آج تک نہ کھائی ہو۔